بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضایا واسع الکرم۔ اس طرف آ جائیں۔ نحمیر کے سبق کے اندر منصرف اور غیر منصرف کا بیان آج پڑھیں گے۔ منصرف وہ اسم متمکن ہے جس میں منع صرف کا کوئی سبب نہ پائے دے، اور غیر منصرف وہ اسم متمکن جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے کوئی 2 اسباب پائے دیں۔ اسباب منع صرف میں سے 2 سبب پائے دیں، اور اس کتاب میں آگے موجود نہیں ہے تو آپ اس کا یہ اضافہ کر لیں، یا ایک ایسا سبب جو 2 کے قائم مقام ہو۔ ایک ایسا سبب جو 2 کے قائم مقام ہو وہ پایا جائے، وہ بھی غیر منصرف ہوتا ہے۔ ایسے اسباب کون سے ہیں کہ جو 2 کے قائم مقام ہو؟ ایسے اسباب جو 2 کے قائم مقام ہو کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ جیسے جمع منتہی الجموع، الف مکسورہ، ہاں جی، تانیث الف مکسورہ کے ساتھ ہو یا الف ممدودہ کے ساتھ، تو یہ اسباب ایسے ہوتے ہیں جو 2 کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ اس کے اندر اگر ہمیں ایک سبب بھی مل جائے نا، جیسے مساجد جمع منتہی الجموع ہے، تو اس کے اندر دوسرا سبب تلاش کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، کہ ایک سبب ہی 2 کے قائم مقام ہے۔ لہذا غیر منصرف کی جنہوں نے تعریف کی، غیر منصرف وہ اسم متمکن ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو 2 کے قائم مقام ہو پایا جائے۔ تو منصرف اس کی ضد ہے، اسباب منع صرف میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو 2 کے قائم مقام اس میں نہ پایا جائے۔ اب دیکھنا یہ کہ اسباب منع صرف کون کون سے ہیں۔ اسباب منع صرف 9 ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان۔ اب ان سب کی مثالیں دی ہیں، جیسے لفظ عمرو، عمرو کے اندر 2 سبب کون کون سے ہیں؟ ایک عدل ہے کہ عمر کو عامر سے بنایا گیا ہے، اور دوسرا علم ہے، علم اور عدل۔ ثلاث اور مثلث، اس میں ایک صفت ہے اور ایک عدل ہے، کہ ثلاثوں کو ثلاثتن سے نکالا گیا ہے، اور مثلث کو بھی ثلاثتن سے نکالا گیا ہے۔ خلاف قانون، خلاف قاعدہ نکالا گیا، اس وجہ اس کو عدل کہتے ہیں۔ اور دوسرا اس کے اندر صفت والے معنی بھی پائے جاتے ہیں، 2 3 4، 2 2 3 3 4 4، یہ وصف والے معنی ہوتے ہیں۔ طلحہ، تو اس میں ایک تانیث ہے اور ایک علم ہے۔ ڈیسک لے لو، چڑے ڈیسک لے لو، ایک تانیث اور علم ہے۔ زینب، اس میں بھی تانیث معنوی ہے اور علم ہے۔ حبلا، اس میں ایک سبب میں نے بتایا جو الف مکسورہ کے ساتھ تانیث ہوتی ہے، وہ ایک سبب ہی 2 کے قائم مقام ہوتا ہے، حبلا۔ حمراء، اس میں بھی ایک سبب تانیث بالالف ممدودہ، یہ وہ اسباب جو 2 کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ ابراہیم، اس میں ایک عجمہ ہے، غیر عربی ہے اور علم بھی ہے۔ مساجد اور مصابیح، ان میں سے ایک سبب جمع منتہی الجموع، یہ بھی 2 سببوں کے قائم مقام ہے۔ بال بکو، اس میں ایک ترکیب ہے، کیونکہ بال الگ تھا بک الگ تھا، دونوں کو ملا کر ایک نام رکھا گیا، ایک ترکیب بھائی اور ایک علم بھی ہے۔ احمد، اس میں وزن فعل اور علم ہے۔ سکران، اس میں الف نون زائدتان اور وصف ہے۔ عثمان، اس میں الف نون زائدتان اور علم ہے۔ یہ اسباب ہیں، اسباب منع صرف کہلاتے ہیں۔ یہ 9 کے 9 اسباب جو ہیں اسباب منع صرف، اور ہر ایک کی مثال انہوں نے دے دی، عدل کی دے دی، وصف کی بھی، تانیث کی بھی، معرفہ کی بھی، عجمہ کی، جمع کی، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان۔ تو سکران کے اندر الف نون زائدتان کی مثالیں بھی آ گئی۔ تو یہ 9 اسباب ہیں۔ 3 اسباب تو آپ یاد کر لینا، وہ ایسے ہیں جو 2 کے قائم مقام ہیں، یعنی ان میں سے اگر کہیں علیحدہ ایک سبب بھی ملے گا تو وہ 2 کے قائم مقام ہوگا۔ وہ 3 اسباب کون کون سے ہیں برا؟ الف مکسورہ،
الف ممدودہ جمع منتہی الجموع، الف مکسورہ الف ممدودہ، یہ تو تانیث ہیں۔ تانیث کے اندر کتنی علامتیں ہوتی ہیں بلا؟ تانیث میں 4 علامتیں ہوتی ہیں۔ تانیث تا لفظاً ہو جیسے قوتن، معنن ہو جیسے اردن، الف مکسورہ ہو جیسے حبلا، اور الف ممدودہ ہو جیسے حمراء صحراء، یہ الف ممدودہ۔ تو یہ تانیث کی علامت ہے، تو یہ تانیث ہی ہوا نا، حبلا یہ بھی تانیث ہے، اور حمراء صحراء یہ بھی کی تانیث ہے۔ لیکن چونکہ یہ تانیث الف مکسورہ الف ممدودہ کے ساتھ ہے، ان میں سے ہر ایک علیحدہ علیحدہ 2 سببوں کے قائم مقام ہے۔ حبلا یہ 2 سببوں کے قائم مقام ہے، حمراء 2 سببوں کے قائم مقام ہے۔ مساجد، آپ سے کوئی پوچھتا مساجد ایک تو جمع منتہی الجموع ہے، دوسرا سبب کون سا ہے اس میں نظر نہیں آ رہا، تو آپ کہیں گے ایک سبب ہی 2 کے قائم مقام ہے۔ حبلا ایک سبب 2 کے قائم مقام ہے، حمراء ایک سبب 2 کے قائم مقام ہے۔ سمجھ آئی بات کی نہیں؟ سمجھ آئے گا مسئلہ؟ چلو